settle ourselves on a lower level than we usually keep ourselves, bring ourselves down. Bringing ourselves down actually elevates us. You guys Right? can So take your this, shoes off if you want. you can take your shoes off if you like, whatever makes you feel comfortable. Just don't go to sleep. Okay, I'm Dr. Asim Khwaja. My core area is AI, artificial intelligence, and as my diverse interest, I also practice and teach breathing exercises, meditations, and stuff. I've traveled and studied and lived and worked in 3 continents: USA, Australia, and of course in Asia, Pakistan, Asia. And I do conduct breathing and meditation sessions at different places. My visiting cards are over there at the table. You're invited to pick it up on the way out. And if you want to invite, we'll be glad to conduct such things as well. So let's talk a little bit about ourselves. So आज की दुनिया में हम अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं. We're closer to everybody else. Social media and stuff, a click away and everything, a touch away, but we're very far away from ourselves. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफ़हूम है कि मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तअक़िलून, तुम्हारे अंदर की निशानियाँ हैं, तुम्हारे अंदर निशानियाँ हैं, तुम सोचते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो. Why don't you ponder, why don't you realize? So उसकी भी जो practice है to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, to get close to peace and tranquility, हमारी ज़िंदगियों से सुकून ख़त्म हो चुका है. हम परेशान रहते हैं, हर वक्त stressed out रहते हैं, because we have taken the body, the physical material body to be everything. इंसान 3 चीज़ों से मिलकर बना है: mind, body and soul. इन तीनों की कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है, इन तीनों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं. कोई मुझे बता सकता है कि इनमें से which one is the boss, which one is the head? The mind. Okay. It depends. If it is very strong, then your soul will lead. Right. If you have fed good to your soul, then it will dominate. Okay. But if you have fed the worldly things to your Right. mind, Yeah. then फिर समझ में चलेंगे, दिल बेचारे दोनों में बैलेंस करता रहता है. Actually, that's true. The mind takes over everything. The mind's the boss. And अगर जहन की सोचें सही हैं, सारी, तो इंसान सही डायरेक्शन में चल रहा है. अगर उसकी थिंकिंग सही है, सोचें नेगेटिव हो जाती हैं, इंसान की पूरी ज़िंदगी इफेक्ट है. ऐसे भी लोग आप देखोगे दे आर सो नेगेटिव थिंकर्स. वो देखते हैं हर चीज़ में नुकसान करेगी और वो चीज़ में नुकसान करेगी. दवा मुझे नुकसान करेगी. Some are very positive thinkers. हर चीज़ में वो पॉजिटिव साइड निकालते हैं and they are generally very happy, very satisfied. इसी तरह से जहन को सोचना क्या है, किस तरह से सोचना है. The way we take things that happen in our life affects us. The way we take them positively, negatively. फला ने मुझे नुकसान पहुंचाया, हो सकता है फला ने पहुंचाया और ज़ाहिरन भी नज़र ही आ रहा है कि फला नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक माइंडसेट जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दिया वो ये कि अल्लाह के हुक्म से भी तो काम होते नहीं हो. अगर हम ये कहें कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम कर सकता है, वी आर चैलेंजिंग अ वेरी बेसिक टेनेट ऑफ फेथ कि अल्लाह के अलावा भी किसी के पास ताकत है. नहीं, अल्लाह ने उसको परमिट किया है कि वो कुछ कर सके. So the mindset affects a lot. कुरान पूरी किताब. कुरान में आपको अहकाम भी मिलेंगे, but the commandments are very few. Most of the Quran talks about the mindset. सोचना कैसे, कायनात के बारे में कैसे सोचना. When we place ourselves in the universe, where do we fit and how do we fit? हमारा कनेक्शन क्या है, इस बिल्डिंग से क्या कनेक्शन है, इस जहान से क्या कनेक्शन है, अल्लाह से क्या कनेक्शन है, मेरे घर वालों से मेरा क्या कनेक्शन है. तो the prophets
peace be upon him, alayhi salam, when they would place themselves in this universe, they would form a connection through Allah subhanahu wa ta'ala. میرا اس جہان سے کنیکشن ڈائریکٹ کسی بھی چیز کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں. میرا اس جہان سے کنیکشن اللہ کے ذریعے سے، میرا اپنی ماں باپ سے کنیکشن اللہ کے ذریعے سے. اللہ نے مجھے ان کا بیٹا بنایا ہے، بیٹی بنایا، اللہ نے انہیں میرا ماں باپ بنایا. میری اپنی اولاد سے کنیکشن اللہ کے ذریعے سے. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، نہیں دیتے تو کہاں سے. میرے اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے کنیکشن اللہ کی وجہ سے. اللہ نے مجھے پارٹنر دیا، پارٹنر دیا. تھنگس all are connected through Allah. یہ انبیاء کی سوچنے کی مائنڈ سیٹ فلسفی. کامن پرسن جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ڈائریکٹ لینگویج، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ میرے ماں، یہ میری باپ، یہ میرا بیوی، یہ میرا، یہ میری چیز ہے. اللہ نے جو مائنڈ سیٹ دیا، ایوری تھنگ از گیون ٹو یو بائی اللہ. زکوٰۃ جو 2.5% نکالنا ہوگا کہ اس کی کہا گیا کہ مال اللہ کا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے نکالو گے میرے راستے میں. صدقات نکالو، اللہ کا ہے، میرا مال ہے، میں نے تمہیں دیا. تو all this mindset, when the mindset is connected, قرآن میں زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے اکثر میجورٹی آف قرآن talks about mindset. یہ صحیح ہو گیا، سب کچھ صحیح ہو گیا. تو mind, body and soul, 3 different components which make up a انسان, and their composition and construction totally different. Body بنی ہے ڈسٹ سے، مٹی سے بنی ہے. اس کی ضرورت کی ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے، اس کی لگژریز بھی مٹی سے نکلتی ہیں. روح اوپر سے آئی ہے، اللہ نے کہا روح من امر ربی، اللہ کا امر ہے. اٹس انرجی، اٹس پیور انرجی، اٹ کمز فرام دی ہیونس. اس کی ضروریات، اس کی غذا بریانی قورمہ نہیں ہے. اس کی کمفرٹ ایئر کنڈیشن سینٹرلی ٹیمپریچر کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے. اس کی لگژریز گاڑی نہیں ہے. اس کی لگژریز، اس کا کمفرٹ، اس کا سکون، وہ سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے تعلق. وہ نہیں ہوگا تو روح اندر سے پریشان ہے. مائنڈ ایک بالکل ہی الگ مخلوق ہے، سوچ کا نام ہے. یہ نہ ہی اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں روح کے ساتھ، نہ ہی کمپیئر کر سکتے ہیں باڈی کے ساتھ. بالکل الگ مخلوق ہے. So, but because they are linked up together by Allah subhanahu wa ta'ala in one place, ایک کی خوشی ناخوشی دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہے. تو اگر روح بے چین ہوگی تو جسم بھی سکون سے نہیں رہے گا. دماغ پریشان ہوگا، ذہن پریشان ہوگا، مائنڈ پریشان ہوگا تو باڈی کو بھی بھوک اڑ جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے. حالانکہ اس کا اس سے یہ بھی کوئی الگ چیز ہے، بس بیکاز دے آر کنیکٹڈ. ایک زندہ رہنے کے لیے اللہ نے تینوں کو کنیکٹ کر دیا، ایک کا اثر دوسرے کو. تو جس کی روح اللہ، جس کی نظریات صحیح، جس کی سوچ گڑبڑ ہے، وہ بھی آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا. جس کی روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی، وہ آدمی بھی پریشان ہے. ہمارا فوکس، our focus in this life has become body, solid, purely body. سارا فوکس ہمارا باڈی ہوتا ہے. جسم کو آرام دیں، جسم کو غذا دیں، جسم کے لیے اچھی چیزیں ہوں، سارا کچھ ہو، سارا کچھ. Because we cannot feel and see the room, we have no idea. Because our mind never turns towards our mind as well. ہمارا ذہن، ہمارا سوچ کی بھی کچھ غذا ہے، کچھ ضروریات ہے اس کے لیے. ہماری سوچ کی بھی کچھ فیڈنگ چاہیے اس کو بھی. ہمارا کبھی بھی سوچ ہماری اس طرف جاتی نہیں، تو سارا فوکس یہ رہتا ہے. تو پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سے دوائیں لینے چلے جاتے ہیں. ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، روح بیمار ہے یا سوچ صحیح نہیں ہے، ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، سائیکالوجی کے پاس چلے جاتے ہیں. سائیکالوجسٹ تھوڑی تھیراپی بتایا جاتا ہے، کچھ اور کچھ نہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ایون ورس وہ دوائیں دے دیتا ہے اور کپڑا کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کا اسٹریس مینجمنٹ کی ورک شاپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں کچھ نہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیسے اسٹریس مینج کرنا. تو وہ تو سارے وہ طریقے ہیں نا جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ سے خود ہی تھوڑے بہت کر کے نکالے. یہ اللہ پاک کیا بتاتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ. وَالَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. ایمان والے اللہ کے تعلق سے اطمینان و سکون پاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ، ایک پرنسپل بیان ہوتا ہے جب اللہ کہتے ہیں اللہ، اچھی طرح سے جان لو. بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے تعلق سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور کوئی آپ گاڑی خرید لیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، اطمینان نہیں مل سکتا، سکون نہیں ملے گا. آپ گیجٹس لے لیں،
مجھے بہت شوق ہے نئے نئے گیجٹس کا. اینڈ ایٹ ون ٹائم آئی واز لائک ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آرڈر کر رہا ہوں. پھر جو پیکیج پارسل بن کے آتا ہے امیزون, اینڈ آئی واز ان یو ایس اے, امیزون سے آ رہا ہوتا ہے, یہاں دراز سے آ رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لائک لو اوپننگ پیکیجز. سو وہ پھر نئے گیجٹس اور یہ وہ میں نے ریئلائز کیا, کنٹینیوس ریئلائزیشن کہ آدھے گھنٹے وہ پیکیج مینیپولیشن کی جو خوشی ہوتی ہے بس اس کے بعد اٹ ڈائز آؤٹ. اس کے بعد کوئی ایکسائٹمنٹ, کوئی انتھوزیازم, کوئی موٹیویشن کچھ نہیں رہتا. Yeah, it's a thing you can use it, but otherwise buying new stuff and shopping and getting new things, the excitement just lies that moment. That's the only time where you get excited. That is how to finish back to your normal life. So یہ وہ ساری چیزیں ہمیں we need realization for that. اس کے لیے سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنا. اللہ سے کنیکٹ کیسے کرنا؟ اللہ سے کنیکٹ ہوگا اللہ کے حکم کو. آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں آپ لوگ سے, میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, اوپر سے ہمیں آرڈرز آ رہے ہیں, آپ کے پرنسپل آرڈر دے رہا ہوں, ہمارے ریکٹر وائس چانسلر آرڈر دے رہا ہوں, ہم سن ہی رہے ہیں, وہ خوش ہوں گے ہم سے؟ اچھا وہ خوش نہیں ہوں گے تو ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ مستقل ٹینشن رہے گا, مستقل پریشانیاں رہیں گی, یار سب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, وی نو دیٹ وی ناٹ ان دی گڈ بکس آف دی پرنسپل اور whatever. تو لہٰذا the top, that whoever is at the top, اس کو خوش کرنا ہماری خوشی کا ایک حد تک ذریعہ بنتا ہے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہماری ڈائریکٹ ہماری خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں نا, نہ ان کو کوئی خوف آتا ہے, نہ ان کو کوئی غم آتا. حزن ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو اتنا شدید ہو کہ کمر توڑ دے انسان. اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو خوف آتا ہے, فیئرلیس ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ غم پریشان, نہ وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. تو اللہ کا کنیکشن اصل تو یہ ہے. اس کے لیے کچھ ہم تھوڑے سے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں. ان میں سے ایک سبب ہے کیونکہ ہماری روح تک پہنچ باڈی کے بغیر تھوڑی مشکل ہے, کیونکہ اٹس کنیکٹڈ ٹوگیدر اینڈ روح از انٹینجیبل. آپ محسوس نہیں کر سکتے, آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ دیکھ نہیں سکتے. اور باڈی I can feel and I can see and I can temper. One of the key things that helps us out in there is breathing practice. ٹھیک ہے, ہماری بریتنگ جتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی, ہمیں فزیکل ہیلتھ میں بھی مدد دے گی, اور ہمیں پیس اینڈ ٹرینکولیٹی میں بھی مدد دے گی, اور ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے میں مدد دے گی. اور میڈیٹیشن کا ایک ہی ایسپیکٹ بریتنگ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہماری بریتنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم انجسٹس ہو رہی ہے اور ہمیں یا الزام دیا جا رہا ہے, اور پھر ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں سنا نہیں جا رہا ہوتا کوئی صحیح طرح سے, اور بریتنگ ریٹ انکریزز. شیلو بریتنگ, ڈیپ بریتنگ نہیں ہوتی اس وقت, شیلو بریتنگ ہوتی ہے, جلدی سانس لیتے ہیں, تھوڑا سانس لیتا ہے, جلدی ہوتا ہے. That increases the tension, it increases the stress, it makes us more active, it makes us quick to respond. آپ کبھی پیچھے کسی کتا لگ گیا ہو, بچپن میں میرے لگا کتا, ٹھیک ہے, so I was running like hell, مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آ رہا. تو باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ وہ کوئک رسپانس ہے اور ہر چیز ایکٹیو ہو جائے. تو لیکن that's an overwork, right? وہ سچویشن اگر زیادہ دیر رہے, you're gonna be stressed out, dead. I mean, it's not a situation where the body is designed to work for a long time. آپ گاڑی ہے, آپ کی گاڑی کی آپ دیکھیں گے اسپیڈو میٹر کی سوئی 200 تک جا رہی ہوگی, 200 تک میکسیمم اسپیڈ ہے, لیکن اگر آپ اس کو 180 یا 200 کے قریب چلائیں تو, اور آپ کی اگر assuming you have a highway and it's safe for you to drive, تو گاڑی بہت زیادہ دن سروائیو نہیں کرے گی. It's not designed to work continuously in overworking situation. Normally آپ 40, 50, 60 پہ چلائیں گے, it's not considered as a safe speed in a Ford car as well. اسی طرح سے ہماری باڈی ہر وقت اسٹریس میں رہے, ہر وقت اس کے وہ ہارمونس جنریٹ ہوتے رہے, ہر وقت وہ سچویشن میں رہے کہ فائٹ اور فلائٹ میکینزم, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی. کبھی سچویشنس آتی ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے, نارملی
when are we the most relaxed? Well, When we're sleeping. when we are sleeping, exactly. जब आप सो रहे होते हैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं. अगर आप किसी को सोते हुए देखें, कहते हैं ना बात कहते हैं sleeping like a baby. किसी सोते हुए देखें आप दो चीज़ें नोट करेंगे. First of all, they are doing belly breathing, abdominal breathing से कहते हैं. पेट से सांस ले रहा है, पेट बाहर निकल रहा है. जागते में तो हमें ख्याल बहुत ज़्यादा हमें ख्याल कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा पेट बाहर निकल आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो पेट को भी अंदर टाइट बांध के और बेड से आते हैं. और मर्दों का भी लिबास आजकल पैंट पहनती है, उसमें भी बेड होती है. When we are sleeping, फिर हम रात को रिलैक्स कपड़े पहनते हैं, सोते हैं. तो आप देखेंगे जब सो रहे होते हैं हम लोग बेली ब्रीथिंग कर रहे होते हैं. कभी नोट कीजिए. एक second thing you'll notice is the breathing becomes deep. Breathing becomes deep, right? I just started to warm up. Okay, how much time do you have? Take it. Just you have to be there. I need to see your face. There's a clock on your face. So मैं असल में बोलता हूँ तो फिर मैं रुकता नहीं, तो मुझे रोकने के लिए लोग चाहिए होते हैं. तो हमारा इन डेप्थ सेशन जो है ना कम से कम घंटा सवा घंटा इसके साथ एक्सरसाइजेस तो सही. अभी हम बहुत जस्ट गिव यू अ टेस्ट ऑफ सम ऑफ द थिंग्स. तो डीप ब्रीथिंग हो जाती है सोते में, और ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाती है. दोबारा से रिकैप करते हैं. जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और टेंशन में होते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है. और जब हम भागें तब भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की बहुत. और ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, गहरा सांस नहीं होता, जल्दी छोटा सांस होता है, जल्दी जल्दी ले होता. और हम ज़्यादातर आप देखेंगे हम चेस्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं. ये तीन चीज़ें हैं जो आपको फिजिकल स्ट्रेस पैदा करती हैं, आपकी बॉडी को एक्टिव कर देती हैं हर लिहाज से. और जब सुकून से होते हैं सोते वक्त आप किसी को देखें, चेस्ट ब्रीथिंग नहीं होती, एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है, बेली ब्रीथिंग होती है, पेट निकल रहा होता है. सेकेंड, डीप ब्रेथ्स हो जाती हैं, गहरे गहरे सांस. और ब्रीथिंग रेट बहुत स्लो हो जाता है. जब आप गहरा सांस लेंगे फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी दोबारा लेने की सांस, तो ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है. हमें जल्दी जल्दी ब्रीथिंग क्यों जरूरत पड़ती है? हम छोटे सांस लेते हैं, हमारे लंग्स पूरे हवा से भर नहीं पाते, खून को ऑक्सीजनेट होने का मौका नहीं मिलता. ठीक है, वही गंदा खून आ रहा है दोबारा, वही गंदा खून दोबारा आ रहा है. कुछ पोर्शन लंग्स का भर पाता है. जब गंदा खून सर्कुलेट करेगा, विल इट ब्रिंग हेल्थ और विल इट ब्रिंग डिजीजेस और सिकनेस? इट्स गोना ब्रिंग सिकनेस. ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सेहत है, जब ही तो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है. तो शैलो ब्रीथिंग के साथ या चेस्ट ब्रीथिंग के साथ हमारे लंग्स पूरे नहीं भर पाते थोड़ा सा, जिसकी वजह से अक्सर खून, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड goes back to the body in a dirty state, in a filthy state, in a deoxygenated state. It's not going to bring you health from a physical perspective. तो उसके लिए एक तो हमें इसके लिए हम तरीका सिखाते हैं कि we need to start to learn belly breathing by pushing your tummy out and in and out and disconnect it from the chest. पूरी full breath के अंदर तो belly भी है, chest भी है और थोड़ा सा shoulders भी इस्तेमाल है. लेकिन full breath कभी कभी जरूरत पड़ती है. अगर normal breathing में सिर्फ belly से breathing ले लें, majority of the lungs will get filled up with oxygen and you will get a very satisfying breath. मैं एक ज़माने में बहुत बीमार था, हर थोड़े दिन में गलों की तकलीफ, बीमार, बुखार, ये When I fixed and corrected my breathing, I realized मेरी बीमार पड़ने की रेट कम हो. बीमार तो पड़ेगा आदमी, कभी तो चीज़ें दुनिया में आती रहेंगी, कोई हमेशा सेहतमंद नहीं है सब. लेकिन एक होता है नॉर्मली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा. एक चीज़. दूसरे, आप किसी वक्त स्ट्रेस में हो, आप अपनी बेली ब्रीथिंग शुरू कर दें और गहरे गहरे सांस लें, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेली. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, हमें असल में आदत ही नहीं है कि हम अगर पेट को फुलाएं तो आपको सीना भी खुल जाता है. वी नीड टू learn to practice to disconnect the muscles of the belly or abdomen
from the muscles of the chest, so we can move the belly without the chest, moving the chest. تو اگر ہم پہلے بیلی کو باہر نکال کے سانس لیں پورا, اب میرا پورا پیٹ پھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایبڈومن مسلس پورے باہر نکلے ہیں اور لنگس 50% زیادہ بھرے ہیں. چیسٹ ابھی موومنٹ نہیں ہوا. ناؤ I'm gonna inflate my chest. اب میرا بیلی بھی پوری کھلی ہوئی ہے, میرا چیسٹ بھی پورا کھلا ہے, I'm still able to talk, ٹھیک ہے, miraculously. پھر لاسٹ اسٹیج تھوڑے سے شولڈرز اوپر کریں, and this is the full complete breath. اور پھر ریورس میں شولڈرز نیچے, چیسٹ اندر, اور پھر ریلیکس. یہ 2 3 4 سانس آپ اس طرح لیں گے. اب اڑے گا, اب ہوا میں اڑو, مر گئے نہیں, زندہ رہا. So relaxing. If you learn to breathe properly, so relaxing. You can't tell. ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی پریکٹس کروائی جائے. Just giving a sample of these things so that you know about these things. ہمیں پتہ بھی نہیں پتا. ہم ایک آرٹیفیشل زندگی جی رہے ہیں جس میں صرف ہمیں دوسروں کو دکھانا ہے. Unfortunately, that's the truth. ہم اپنے لیے نہیں چاہیے, ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائس کریں. This is one of the lessons I learned in my 20 years of moving around in the world. جب سے میں دین سے کنیکٹ ہوا, یہ چیز میں نے سیکھی, ہمیں اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے, لوگوں کو راضی کرنے کی زندگی نہیں گزارنی, جیسے کہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ یہ بیوقوفی کی انتہا دیکھیں اور لوگوں کی مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے فیشن, جیسے کہتے ہیں فیشن آ گیا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ فیشن چینج کیسے ہوتا ہے. از فیشن ا ویدر, ا کلائمیٹ, کہ وہ آج چینج ہو گیا, زمین کی گردش تھی, کچھ اور آ گیا. Somebody somewhere out there manipulates us. We are puppets in the hands of people who are trying to earn their money. ان کو لوگوں کے ڈریسز چینج کروانا ہے, ان کو لوگوں کا لائف اسٹائل چینج کرنا, so that they earn. اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے, بڑے بڑے بنگلوں میں رہیں گے, because that's how they earn their money. To force us and embarrass us to change our lifestyles every now and then, otherwise we'll be out of the crowd. So وہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اب اچھا, ایک زمانے میں ایک فیشن ہے, مثال طور پہ پجامے کا فیشن, ٹھیک ہے, مثال ہے. زیادہ تر خواتین کا ہوتا ہے, اس لیے میں اس کی مثال ہے. مردوں کا بھی ہوتا ہے, مردوں کا زیادہ کم ہوتا ہے. یا مردوں میں لے لیں آپ, جوتوں کا ایک اسٹائل کا فیشن آ گیا. میں واپس آیا آسٹریلیا سے, تو میرا ایک عرصہ امریکہ میں گزرا ہے, ایک لمبا عرصہ یہ PhD آسٹریلیا سے کہاں گزرا ہے. تو جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا یہاں جوتوں کا فیشن چینج ہو گیا. وہ الادین کی چراغ والے ٹوٹیوں والے جوتے آئے ہیں مردوں کے, وہ عجیب سے اونگے اونگے لگ رہے ہیں. پھر وہ ایک زمانے میں وہ اینک کا, موٹی اینک کا فریم کا فیشن تھا. 2010 میں واپس آیا, مجھے اینک ماری تھی. مجھے یہی پسند ہے کہ دس از مائی اسٹائل. یہ میٹل فریم پتلا سا, یہ میری پسند ہے, یہ لوگوں کی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. This is my style. I say this is the Dr. Asim Khwaja style. I follow Dr. Asim Khwaja's fashion. I don't follow people's fashion. So, believe me, this is one of the very big sources of stress. Very big sources of stress. تو وہ جو فریم دکھا ہے وہ موٹا والا دکھا, میں نے کہا یار مجھے نہیں چاہیے, اللہ کے واسطے مجھے نہیں پہننا. پھر بڑی مشکل سے کسی ایک جگہ پہ مجھے اس طرح کا فریم ملا. تو یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے. But why do I change? I don't want to change. I don't want to wear somebody else's preference and likes. I want to wear what I like. تو مثال پہ وہ ٹوٹی والے جوتے آ گئے, ٹھیک ہے. تو ابھی سب کہہ رہے ہیں واہ یار یہ فیشن ہے. اچھا پھر وہ چلے جائیں گے, پھر راؤنڈ ٹپ والے جوتے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آتے رہتے آئیں گے کچھ عرصے بعد. پھر کوئی ٹوٹی والے پہن کے جائے گا, سب مذاق اڑائیں گے. تو یار ابھی تھوڑے دن پہلے تم اس کو کہتے یار کیا زبردست یار بندہ ہے یار, اور آپ اسی کا مذاق اڑا رہے. پجامے پہنیں گے خواتین, پھر وہ کچھ اور لباس آ جائے گا, وہ پھر جب کوئی پجامے پہنے گا سب مذاق اڑائیں گے, یار یہ کیا پہنے ہوئے, کل تک تو تم اتنی تعریف کریں گی میری یار, اور آج کیا. تو So we don't realize. تو لوگوں کو نہیں خوش کیا سکتا.
اچھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, I give you my example, I give you my wife's example, we never change our dresses. ہمیں وہ پسند پہنتے ہیں جو ہمیں پسند ہے, جو سنت کے مطابق. پوری گیدرنگس میں ایک بندہ نہیں ہوتا جو اس کو کرٹیسائز کرے, تو کہتے ہیں ہاں بہت چل رہا ہے, ہمیشہ بہت چل رہا ہے. Because we never try to please the people, we try to please Allah and Rasulullah. So one of your biggest sources of stress we don't even realize is that. تو ہم ابھی یہاں پہ اس کو یہیں روکتے ہیں. This is اور ایک چھوٹا سا ایک میڈیٹیشن سیشن کر لیتے ہیں. ہم تھوڑی سی پہلے تھوڑی سی بریدنگ کرتے ہیں. اپنی بیک کو تھوڑا اسٹریٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ ڈیپ بریتھ لینا ہے اسٹارٹنگ فرام یور بیلی. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا روک کے رکھیں سانس کو. ناؤ ریلیز. اور بہت آرام سے سانس لینا ہے اور بہت آرام سے روکنا ہے اور ریلیز کرنا ہے. ریلیز کرنے میں اور لینے میں جلدی نہیں کرنی, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, بلکہ بہت آرام سے لینا ہے اور آرام سے چھوڑنا ہے. You can either release through your noses or release through your mouth, but always breathe in through your nose. Another breath. Take in, hold it, release slowly. تھوڑی دیر کے لیے بالکل سانس کو روک لیں گے. بریتھ آؤٹ کرنے کے بعد روک لیں. Observe your belly. سانس کے لینے اور چھوڑنے سے. Close your eyes. Close your eyes. Everybody close your eyes. Focus on your body. Focus on your belly and your chest, whatever are moving. جب breathe in کر رہے ہوں گے تو آپ observe کریں کہ وہ کس طرح سے باہر نکل رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے, اور پھر breathe out کرتے ہوئے observe کریں کس طرح سے وہ جا رہا ہے. Breathe in slowly. Hold your breath for a couple of seconds. Breathe out very, very slowly. Focus on your breath. اچھا, open your eyes. اب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اور کرتے ہیں. اب ہم بریتھ کریں گے لیکن ہم بیچ میں وقفہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس طرح بریتھ کریں گے. یہ سلو نہیں ہے, تھوڑی سی فاسٹ ہے لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بریتھ آؤٹ کرنے کے فوراً بعد ہم دوبارہ لینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس طرح سے 15-20 بریتھ کریں گے. پھر جب میں اسٹاپ کروں گا بریتھ آؤٹ کے اوپر, اس وقت آپ بریتھ آؤٹ کرنے کے بعد, سانس باہر نکالنے کے بعد اپنے پیٹ کو جہاں ہے وہیں پر روک لیں گے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سانس روک کے رکھیں گے. اینڈ you'll close your eyes and you'll focus on what you're feeling. وہ بہت امیزنگ فیلنگ ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, سو اب آپ کو رکنا نہیں ہے بیچ. اگر کسی کا کوئی سانس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے وہ ایکسیپشن, otherwise we do like this. So start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, slow down now. 7, 8, 9, 10, 20 تک کرنا ہے. 11, 12, 13, تھوڑا چکر میں آئیں. 14, 15, 16, keep going.
17, 18, close, 19, 20, hold your breath and close your eyes. Focus करें. You'll feel tingling vibrations all over your body. Focus on your body, how you feel. You feel like you're flying, you're soaring, you're floating. And you'll absolutely love the experience. Your whole body is full of fresh oxygen. Every cell of your body is enjoying, is happy. And you're getting the feeling for that. Focus on your body, eyes closed. Forget about everything else. All your problems are gone. Throw them behind. Just enjoy the moment. Now, if you release the breath, start breathing normally again. So keep your eyes closed. अपने सर को अपने दिल की तरफ झुका लें. Body straight रखें. आंखें बंद. Focus on your breath. आपका जिस्म सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है अपनी मर्जी के ऊपर. Don't intentionally breathe. लेकिन जब जब आपका जिस्म सांस ले, उसको ऑब्जर्व करें कैसे सांस ले रहा है, कैसे पेट बाहर निकल रहा है, सीना निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है. Slowly and slowly, the more you gain focus, the more your breathing will relax. लंबा होता जाएगा सांस, देर देर में सांस लेने की जरूरत पड़ेगी. एक एडिशनल चीज के साथ जोड़ें. जब सांस अंदर लें, ज़बान आपके ऊपर तालू से लगी हुई है. जब सांस अंदर लें, इमेजिन करें आपका सांस अल्लाह का जिक्र कर रहा, कह रहा है अल्लाह. जितना लंबा सांस होगा उतना लंबा अल्लाह होगा, छोटा सांस होगा छोटा अल्लाह होगा. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, आपका सांस कह रहा है हु अल्लाहु. अल्लाह का इसमें ज़ात, कंप्लीट नाम अल्लाह का, सबसे बड़ी अजमत वाला नाम. अल्लाह फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व फिल अर्द. जो कुछ कायनात में है हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करेगी. Breathe in, imagine, ज़बान से नहीं कहना. Imagine your breath is saying Allah, and you breathe out. Imagine your breath is saying Who, so it's Allahu. और focus करते हैं उसके ऊपर. You are feeling extreme peace and extreme tranquility you've never experienced before while conscious. Keep focusing on your breath. Open your eyes. How was the experience? कैसा लगा? सांस की मश्क के बाद किसको इंटरनल महसूस हुई, लज़्ज़त महसूस हुई, मज़ा आया? Yeah? ये आपका, it's a gift. Here's wheels. And Dr. Asim Khalil's gift to you when you go home. There should be some moment of solitude. और रात हो तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी वक्त जहाँ सुकून हो, शोर ना हो, आपकी कान भी डिस्टर्ब ना हो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो. सेंसरी डेटा को कट ऑफ करना ज़्यादा. अपने इंटरनल कनेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, हम वो सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पा रहे होते, इसलिए कि शोर बहुत है, इधर से हर जगह से शोर बहुत है. आपने सुना होगा सिक्स सेंस, ये छठी इसके रही. हमारी बहुत सारी सेंसेस हैं. We're not able to tap on them, क्योंकि हमारी ऑडिटरी सिग्नल इतना शोर मचा रहा है, हमारा विजुअल सिग्नल इतना शोर मचा रहा है. Cut yourself off from the sensory world so that you can feel the other signals that are coming to you, or connect yourself so you can connect with us. Thank you very much. You're welcome. If you wanna, don't forget to pick up my visiting card over there, and feel free to invite for sessions. Thank you.